ریئلٹی فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ترکی کے ساتھ عجیب و غریب شادی کی رسومات۔ دوستو 21ویں صدی کے ترکی کے شہر فس میں خواتین کی ہائی ہیل والے جوتے پہننے پر پابندی ہے، جبکہ پورے ملک میں ایک بہت ہی عجیب و غریب قانون ہے کہ اگر کوئی بھی مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی پہلی شادی قانونی طور پر ختم نہ ہو جائے۔ یہاں سیکولر ترقی میں کچھ قوانین بہت ہی عجیب و غریب ہیں، وہیں اس ملک میں شادی کی کچھ روایات اور ٹریڈیشنز عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی بھی ہیں، جو کہ آپ کو شاید دنیا کی کسی اور ملک میں دیکھنے کو ملیں، جیسا کہ برائڈ یعنی کہ دلہن کے بھائیوں کا جہیز کے سامنے بیٹھ جانا اور دلہن کا اپنی جوتی کے نیچے اپنی کنواری دوست یا کمسن کا نام لکھوانا۔ ریئلٹی فیکٹس کے معزز دوستو، فیکٹس سے بھرپور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی کے بارے میں عجیب و غریب رسومات بتانے جا رہے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ دوستو۔ ترکی میں پاکستان کی طرح لڑکی کا ہاتھ اس کے باپ سے مانگا جاتا ہے اور لڑکے والے باقاعدہ رشتہ لے کر جاتے ہیں۔ اگر لڑکی کا باپ راضی ہو جاتا ہے تو پھر برادری یعنی کہ دلہن اپنے ہونے والے دلہا کو نمک یا مرچ والی کافی پیش کرتی ہے، جس سے اسے اپنے چہرے کے تاثرات دکھائے بغیر پینا ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی ہمت والا کام ہے اور اس کا اپنی ہونے والی بیوی کے لیے سچے جذبات کی نشاندہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد گروم یعنی کہ دولہا اس نمک والی مرچوں میں کافی کے بدلے فلاور یا پھر رنگ تحفے میں دیتا ہے، جو کہ باقاعدہ ایک منگنی کا اعلان ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ دولہے کے ساتھ آئے دیگر افراد کو بھی کافی حقہ دیا جاتا ہے، وہ اپنے روایتی ذائقے سے بھرپور ہوتا ہے اور ان کو بہترین کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے۔ دونوں خاندانوں میں رشتہ داری کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ رسم پسند آئی تو کامنٹ سیکشن میں یس یا نو لکھ کر ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر پاکستان میں یہ رسم ہوتی تو کیا آپ مرچ والی کافی پی جاتے؟ کامنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ نمبر 2، مدن ہولڈ بیلٹ۔ دوستو یہ رسم بہت ہی عجیب ہے، کیونکہ اس پر اب بہت سی ترکش خواتین بھی اعتراض اٹھانے لگ گئی ہیں۔ اس رسم کے مطابق جب شادی کے دن دلہن تیار ہو کر واپس اپنے گھر آتی ہے تو اس کے بھائی یا اگر بھائی نہ ہو تو اس کا فرسٹ کزن اس کی کمر کے آگے ایک ریڈ بیلٹ باندھتا ہے اور اس کے سرخ رنگ کی ایک جالی نما کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ ترکی ٹریڈیشن کے مطابق سرخ رنگ کی یہ بیلٹ یا ربن دلہن کی ورجینٹی یعنی کہ دلہن کے کنوارے پن کی علامت ہے، یعنی کہ دلہن بالکل کنواری ہے اور اس سے آج تک شادی سے پہلے کسی غیر مرد نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ لیکن جن خواتین کی دوسری شادی ہو چکی ہوتی ہے وہ اس سرخ بیلٹ کو نہیں پہنتی۔ طلاق یافتہ یا بے وقتی رسم سے یہ رسم ان کے احساس کا شکار کرتی ہے۔ اب تو وہ خواتین بھی اس پر اعتراض اٹھانے لگ گئی ہیں جن کی پہلی بار شادی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان سے زیادہ تر وہ ہیں جو کہ سیکولر ہیں۔ ترکی ٹریڈیشنل فیملیز میں آج بھی یہ ریڈ بیلٹ کی رسم کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے اور دلہن کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ویسے اگر یہ رسم پاکستان میں بھی رائج ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سے مردوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 3، دوستو پاکستان میں شادی کے موقع پر کزن اور دوست دولہا کی جھوٹی مٹھائی یا دودھ پیتے ہیں تاکہ ان کی بھی شادی جلدی ہو جائے، لیکن ترکی میں بالکل اس کے الٹ اور انتہائی عجیب ہوتا ہے۔ اس ملک میں دلہن اپنی جوتی کے باٹم یعنی کہ اپنی جوتی کے نیچے اپنی ان سہیلیوں کو جو کہ کنواری ہوں تاکہ وہ بھی 1 سال کے اندر اندر دلہن بن جائیں، اور اگر دلہن نہ بھی بن سکیں تو 1 سال کے اندر اندر ایک ایسا شخص ان کو مل جائے جس سے ان کی شادی ہو جائے۔ اسی لیے دلہن اپنی سب سے قریب اور کزن کا نام لکھتی ہے اور ساری تقریب میں یہی جوتا پہن کر گھومتی ہیں۔ آخر میں جس کا نام مٹ چکا ہوتا ہے یا پڑھا نہ جا سکتا ہو سمجھا جاتا ہے کہ اگلی دلہن وہی ہوگی۔ اس کے علاوہ شادی کی تقریب میں گروم اور برائڈ یعنی کہ دلہن اور دلہا دونوں ایک دوسرے کے پاؤں پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب سب سے پہلے دوسرے کے پاؤں پر چڑھ جاتا ہے تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ اب ساری زندگی وہی عیش کرے گا، یعنی اسی کی مرضی چلے گی۔ ویسے ترکش خواتین اس معاملے میں کافی سخت ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہی اپنے پاؤں اوپر ہی رکھتی ہیں تاکہ ان کی بات کو زیادہ اہمیت دی جا سکے۔ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ دولہا اپنے آپ کو پاؤں دلہن کے پاؤں پر رکھ سکے۔ نمبر 4،
جب دلہن شادی کا جوڑا پہن کر دولہے کے ساتھ رخصت ہوتی ہے تو پہلے آخری بار اسے اپنے گھر لے جاتی ہے اور اس کے بھائی یا اگر بھائی نہ ہو تو اس کا کزن اس کے جہیز کے سامنے بیٹھ کر اور برات اور روم دولہا اور دلہن کا رستہ روک لیتے ہیں اور اس وقت تک جانے نہیں دیتے جب تک دولہا اس کے گھر والوں کو ان کے تحفے کے پیسے نہیں دے دیتا۔ اور یہ پاکستان میں بارات کے موقع پر لڑکیوں کی طرف سے باراتیوں کا راستہ روکنے والی رسم سے ملتی جلتی رسم ہے، لیکن یعنی کہ جہیز کے متعلق آپ کو یہ بات جان کر حیرت کا ایک جھٹکا بھی لگے گا۔ یہ سامان لڑکی یا اس کے ماں باپ نے نہیں دینا ہوتا، بلکہ یہ دولہا اور اس کی فیملی نے شادی سے پہلے ہی لڑکی کے گھر میں خرید کر پہنچا دینا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اور اس کے والدین پر شادی کے اخراجات کا کوئی بوجھ نہیں پڑتا اور نہ ہی ان کو قرض لے کر اپنی بیٹی کی شادی کرنا پڑتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ لڑکی کا شادی کا جوڑا اور اس کی ریسیپشن کے تمام اخراجات بھی دولہے کی فیملی کو ہی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ایک ترکش لڑکی اچھی خاصی مہنگی پڑتی ہے اور بیچارے دولہے کا قیمہ بن جاتا ہے۔ ویسے اگر آپ کو یہ رسم پہلی بار معلوم پڑی تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا کر ہمارے چینل کا حصہ ضرور بن جائیں۔ نمبر 5، پاکستان میں برات آتی ہے تو بینڈ باجا بجاتے ہیں، لیکن ترکی میں یہ الٹی چلتی ہے۔ کار میں بیٹھ کر اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو ڈھول بجائے جاتے ہیں تو ہارن بجائے جاتے ہیں، یعنی کہ باراتی اس کے علاقے کی تمام گلیوں سے ہارن بجاتے ہوئے گزرتے ہوئے، یعنی کہ زور زور سے ہارن بجاتے ہوئے گزرتے ہیں، جو کہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ دولہا اپنی دلہن کو لے کر جا رہا ہے۔ تو اسی رہ گئے پیچھے دولہے کی اور باراتیوں کی تمام گاڑیوں کو شیشوں کو خوبصورت پھول اور وائٹ کلر کے ربن سے سجایا جاتا ہے اور اونچے اونچے ہارن بجانے کے پیچھے ایک ایول سپیسر یعنی کہ نظر بد سے بچن بھی بجایا جاتا ہے۔ شادی کی اس کاروں کو بچے بھی روکتے ہیں اور دولہے سے پیسے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ یہ کارواں اس وقت تک نہیں چلتا جب تک بچے پیسے حاصل نہ کر لیں۔ اب ترکی کے بچوں کو لالی پاپ یا ٹافی سے تو بہلایا نہیں جا سکتا، اس لیے ان کو اچھے خاصے پیسے بھی ملتے ہیں اور ان پیسوں سے یہ بچے بھی عیاشیاں کرتے ہیں۔ نمبر 6، جب ویڈنگ کنوائی یعنی کہ برات کا قافلہ دولہا اور دلہن کو لے کر میرج ہال پہنچے گا تو وہاں پر باقاعدہ ایک آفیشل ویڈنگ رجسٹرار پہلے سے موجود ہوتا ہے، جو کہ گواہوں کی موجودگی میں دونوں کی شادی کو آفیشل ریکارڈ کرتا ہے۔ دلہن گھر میں ہوتے ہوئے نکاح کے باوجود ایک گورنمنٹ آفیشل کا شادی کی تقریب میں ہونا لازمی ہے، ورنہ اس شادی کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ریسیپشن کا باقاعدہ بات ہوتا ہے۔ دولہا اور دلہن کے گلوں میں لال رنگ کے ربنز پہنائے جاتے ہیں اور دونوں تمام مہمانوں کو باری باری جا کر ملتے ہیں۔ لال رنگ کے ربن پہننے کا مقصد صرف تقریب میں آنے والے مہمانوں سے تحفے لینا ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں سلامی دی جاتی ہے، لیکن ترک اسلامی بہت ہی مختلف ہے، کیونکہ ان میں پیسے نہیں دیے جاتے بلکہ گولڈ سونے کے سکے یا پھر سونے سے بنی ہوئی کوئی چیز دی جاتی ہے، جس کو ریڈ رابن کے ساتھ ایک پن کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ جب سلامی کا یہ سیشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر دولہا اور دلہن کو ایڈیشنل ریپسون ڈانس کرتے ہیں اور یوں یہ تقریب آگے بڑھتی ہے۔ When it comes to satisfying yours like